تھی۔ گلمین خان گہری سانس بھرتے ان کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھتے سر ان کی گود میں گرا گئی۔ امو! زرتاج خان اس کے منہ بسور کر پکارنے پر لب دبائے اس کے سنہری بالوں کو سہلانے لگی۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو صبح سے زارون سکندر کی خدمتیں کر کر کے خوار ہو رہی تھی، اور اب دن کے 3 بجے جانے کیسے اسے بخشش ملی تھی۔ کیا بات ہے ماڑا بچہ، پریشان کیا ہوا ہے تم؟ زرتاج خان نے ڈھیروں لاڈ سے پوچھا تو وہ سر فوراً سے ہاں میں ہلا گئی۔ ایک نظر آگے پیچھے دوڑائی تھی، مبادا کہیں سے اس کی مورے نکل کر اسی کلاس نہ لگا دیں۔ امو آپ کیسے جھیل لیتی ہیں اپنے بیٹے کو؟ مجھے اتنا تنگ کیا، خان نے صبح سے نوکروں کی طرح خدمتیں کروا رہے ہیں، اب بھی ان کی آنکھ لگی تو چھپ کر باہر آئی ہوں۔ وہ سر ان کی گود میں چھپائے کسی چھوٹی بچی کی طرح بولی تھی۔ زارون سکندر خان سے روٹھنا اسے کتنا بھاری پڑا تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ماڑا بچہ، سکندر خان ایسا نہیں ہے، وہ بس تمہارے معاملے میں ذرا بدلحاظ ہوتا جا رہا ہے۔ باپ کو بھی کمرے سے نکال دیا اس نے صبح صبح، اب ہم اس سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ تم بس اس کے آس پاس رہا کرو، اچھا ہے نا، وہ تمہارا مرید ہو جائے گا۔ زرتاج خان نے ذرا دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ان کے حساب سے یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ ان کا بیٹا اچانک گلمین خان کو اتنا چاہنے لگا تھا، مگر گلمین خان تو بے بسی سے سنہری آنکھیں پھیلائے منہ بسور کے رہ گئی تھی۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ شخص بنا کچھ کہے ہی ان کی جان کو آتا ہے۔ اگر وہ اسے رجھانے کا کرتب کرتی تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ظالم شخص اپنے پاگل پن سے اس کی سانسیں ہی چھین لیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ گل نے یوں ہی ان کی گود میں لیٹے لیٹے موبائل فون یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم گلمین خان، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کسی کی بھاری اور روبدار آواز پر گل ایک دم سے چونکی۔ یہ آواز اسے سنی سنی سی لگی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ چونک کر بولی تو دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ میں سر کیسٹ بات کر رہا ہوں، آپ نے آن لائن پیپرز دیے ہیں اس ٹرم کے؟ سر کی روبدار آواز اور ایک دم سے پہچانتے جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی جی سر۔ زرتاج خان لبوں پر ہاتھ رکھے اسے اب دیکھ رہی تھی، جو کچھ متفکر لگ رہی تھی۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت کالج جانا ہوگا، بورڈ کی طرف سے ایک نوٹس آیا، آپ کو بدل میں ایک درخواست اور اپنے سائن کرنے ہوں گے، مگر اس وقت سر میرے شوہر کو چوٹیں آئی ہیں، میں کل صبح آ جاؤں گی، گل عاجزانہ انداز میں کہتے ہوئے ہونٹ بری طرح سے کچل گئی۔ دیکھیے مس، آپ کو ابھی آنا ہے تو مطلب ابھی ہم نے فوراً درخواست سبمٹ کروانی ہے، صبح تک کا ٹائم نہیں ہے۔ سر میری بات تو سنیں، گلمین خان پریشانی سے بولی، مگر دوسری طرف سے کال کاٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے گل، اتنا پریشان کیوں ہو تم؟ زرتاج خان نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پریشانی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔ گل نے مختصراً انہیں ساری بات بتائی۔ اب تو حریم اور دلاب خان بھی چلا گیا ہے، ورنہ ہم اس سے کہتا تم ایسا کرو، ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ زرتاج خان نے بڑے سوچ بچار کے بعد کہا تھا، مگر امو خان نے منع کیا ہے۔ گلمین پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی۔ ہم کہہ رہا ہے کیا ضرورت، جو منع کرے، وہ جو نیا ملازم آیا ہے اس کے ساتھ چلا جاؤ، جب تک وہ سو کر اٹھے گا تم ابھی آ جائے گا جب تک۔ زرتاج خان نے رسان سے کہتے ساتھ ہی ملازمہ کو ہانک لگائی۔ رجو، تم خان بیگم کو ساتھ جاؤ، ابھی انہیں کچھ کام ہے، تھوڑی دیر تک جلدی واپس آ جانا۔ جاؤ تم گل بچہ، اپنا پرس لے آؤ، ملازمہ کو حکم دیتی وہ گل سے مخاطب ہوئی، جو چاروں ناچار سر اس بات میں ہلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گلمین خان ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئی۔ گلمین خان سیٹ کی ایک سمت لگی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کافی مسافت طے کرنے کے بعد ایک دم سے رکی، جس پر گلمین خان اپنے خیالوں سے چونکی۔ نکلتے چونک کر باہر دیکھنے لگی، کالج کا تو کافی فاصلے پر تھا، اچانک گاڑی کیوں رکی تھی؟ رجو کیا ہوا، گاڑی کیوں رکی؟ گلمین خان نے سنجیدگی سے پوچھنے پر رجو نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ گلمین کچھ سمجھتی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلتے اچانک 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ کون ہو تم لوگ؟ گلمین خان کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح سے دھڑکا تھا، سنہری آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے لہرائے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اسے جکڑتے اپنے قابو میں کیا، جبکہ دوسری نے کلوروفارم سے لدھا رومال اس کی ناک پر رکھا، جس کے سبب وہ کچھ ہی دیر میں حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رجو سپاٹ نگاہوں سے گلمین خان کو دیکھ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے سرکار کی گاڑی میں ڈالو۔ سامنے سے آتی زرغان خان کی گاڑی کو دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جس پر ان دونوں عورتوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ گلمین کی بے ہوش وجود کو وہ اس سیاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ میں منتقل کرتی گاڑی سے نکلی۔ سرخ نظروں سمیت پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی گلمین خان کے چہرے کو گھورتے زرغان خان نے نفرت سے جبڑے بھیج ڈالے۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ تم کیسے میرے قابو میں نہیں آتے زارون سکندر خان۔ جب تمہاری جان میری مٹھی میں بند ہوگی تب تو گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں۔ نفرت بھرے لہجے میں پھنکارتے ہوئے غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے دھواں اڑاتی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔
گاڑی حویلی کی کار پورچ میں رکتے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے اندر داخل ہوا، ایک نگاہ اطراف میں دوڑایا، وہ بھاری قدم اٹھائے باورچی خانے کی سمت بڑھا۔ نوری، محمل کہاں ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ بھاری روبدار آواز میں سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازماؤں نے مڑ کر حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا۔ سرکار سائیں، وہ سردارنی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے سالوں نے قدموں سے واپس مڑا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے محمل کی طبیعت کچھ ناساز سی تھی، وہ بیشتر وقت اپنے کمرے میں سو کر ہی گزارتی تھی۔ اسحاق انہی سوچوں میں لمبے لمبے ڈھگ بڑھتے اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ یہ دودھ کیوں واپس لے جا رہی ہو تم؟ چھڑیوں کے درمیان میں پہنچتے ہی وہ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر چونک کر پوچھنے لگا۔ ایک نگاہ دودھ کے گلاس پر ڈالی تھی، وہ سردار سائیں سردانی کے لیے لے کر گئی تھی مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ نے سر جھکائے کہا تو اسحاق گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، سنجیدگی سے کہتے وہ اب اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک نگاہ بیڈ کی طرف دوڑائی مگر وہاں نہیں تھی۔ ایک دم سے پورے وجود میں بے چینی سی دوڑی۔ دروازہ بند کرتے اس نے نگاہ صوفے پر گھٹلی بنی لیٹی محمل پر پڑی تو بے قراری سی بھاگ کر اس تک گیا۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں لیٹی ہو؟ اس نے قریب صوفے پر بیٹھتے اس نے نرمی سے سال اس کے چہرے پر بکھرتی زلفوں کو سنوارتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھتا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹ کر اپنی نیلی آنکھیں کھول گئی۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھتے اسے سینے سے لگی تھی۔ اسحاق نے گہری سانس بھرتے اس کے سر پر بوسہ دیا، اسے نرمی سے خود سے لگایا۔ سائیں، آپ نے کہا تھا آپ رات کو واپس آ جائیں گے مگر آپ نہیں آئے، میں ساری رات آپ کا انتظار کرتے رہی۔ وہ اس کے سینے سے لگی نرم لہجے میں شکوہ کرتی کافی کیوٹ لگی تھی۔ اسحاق نے ہونٹ بے اختیار مسکرایا، اسے نرمی سے کمر سے تھامے وہ خود سے قریب کرتے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ سائیں کی جان، کوشش تو بہت کی تھی مگر کام ہی بہت تھا، اس لیے چاہ کر بھی نہیں آ پایا۔ دیکھو اب سارے کام ختم کر کے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ محمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ نرم محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے لاڈ سے بولا تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ وہ کل صبح سے گیا تھا مگر کوشش کے باوجود بھی واپس نہیں آ سکا تھا، اس لیے اب سارے کام نپٹا کر وہ سیدھا حویلی لوٹا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ، اسے نرمی سے اپنی گود میں بٹھاتے اسحاق نے اسے ایک نگاہ اس کے سرخ ہو رہے چہرے پر ڈالی۔ چاکلیٹ کلر کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس سرخ و سفید رنگت اس پر متضاد چہرے پر چھایا گلابی پن اس کے حسن کو مزید دو آتشہ بنا رہا تھا۔ اس کی بات پر محمل کی نیلی سرخ ڈوریوں سے سجی آنکھیں مزید پھیلیں۔ ایسے مت دیکھا کرو یار، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے وہ دل فریب انداز میں بولا تو اس کے لبو لہجے پر محمل کی آنکھیں بے اختیار ہی جھکی، چہرے پر چھایا گلابی پن مزید بڑھا تھا۔ محمل خود میں سمٹی دایاں ہاتھ اس کے سامنے کر گئی جس پر اسحاق نے اپنی قمیص کی جیب ٹٹولتے کچھ نکالا۔ یہ کیا ہے سائی؟ وہ اپنے ہاتھ پر بندھے سیاہ دھاگے کو اشتیاق سے اور حیرت سے دیکھتی مستفڑ سی ہوئی۔ واپسی پر درگاہ گیا تھا تو ایک فقیر نے یہ دھاگا نظر کا دھاگا دیا ہے، یہ میری جانوں کو بری بلاؤں سے بچا کر رکھے گا۔ اسحاق کی نرم شہد سے گندے لہجے میں پہل تو شرمائی پھر نیلی آنکھوں میں ایک دم سے پھیلی تھی۔ جانو، میرے علاوہ اور کون ہے آپ کی جان؟ حسین آنکھوں میں جلن کے تاثرات سمیٹے وہ سنجیدگی سے مستفر ہوئی تو اس کے انداز میں جلن محسوس کرتے سال نے دلکشی سے مسکراتے لب دانتوں تلے دبائے، اپنے حصار اس کی کمر پر باندھے وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے سینے میں قید کر گیا۔ تم اور تمہارے اندر موجود زندگی اب میری جان تو تم دونوں میں ہی اٹکی رہے گی۔ سر کے بالوں پر بوسہ دیے وہ نرمی سے بولا تو محمل گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ سائیں، جی سائیں کی جان، اس کے بلانے پر اسحاق فوراً سے بولا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ اتنا کون سا ضروری کام تھا آپ کو؟ محمل نے حیرت اور کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اسحاق نے اسے کبھی بھی حویلی میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، ماں سوائے کل کے۔ تھا ایک ضروری کام، تمہاری بات ہوئی انکل آنٹی سے؟ نرمی سے اس کی سنہری آبشاروں کو چلاتے وہ اسے باتوں میں الجھا گیا۔ نہیں، کافی دنوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں وہ خون نہیں اٹھا رہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ اداس ہوا تھا جیسے محمل محسوس کرتے اسحاق نے گہری سانس بھری۔ پریشانی ہی کوئی بات نہیں، اب جب میں گاؤں جاؤں گا تو بات کروا دوں گا تمہاری۔ ویسے آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اسے یوں ہی باہوں میں بھرتے وہ صوفے پر پیچھے کو ٹیک لگا گیا۔ محمل آنکھیں پھیلائے اسے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ محمل نے اشتیاق اور تعجب سے پوچھا جس پر اسحاق نے اسے نرمی سے خود سے جھکاتے اس کے گالوں کو باری باری چوما۔ سرپرائز تو سرپرائز ہے، وقت پر ملے گا، تم تب تک نیند لے لو تاکہ رات تک بالکل فریش ہو جاؤ۔ اسحاق اسے خود سے لگاتے نرمی سے بولا۔ اب آپ بھی سوئیں گے؟ تبھی میں سوؤں گی۔ چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ اپنے کٹاؤ دار لبوں کو پھیلا کر بولی تو اسحاق بے اختیار مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ لیٹس گو ڈارلنگ، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے وہ شریر لہجے میں کہتے صوفے سے اٹھاتا۔ محمل اس کی گرم آنچ دیتی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس کی سینے میں سر چھپایا اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ بند کمرے میں کافی دیر تک اسحاق آغشا کے کہکے گونجے، ان در و دیوار میں نقش ہوتے رہے۔
ادھر آؤ تم، باورچی خانے کی سمت بڑھتی ملازمہ سمینہ شاہ کی پھنکار پر لرز کر رکی تھی، آنکھوں میں خوف سا چھایا تھا۔ وہ تھوک نکلتے سمینہ شاہ کو دیکھنے لگی جو تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچی۔ یہ گلاس بھرا ہوا کیوں ہے؟ یہ دودھ کے گلاس کو ترچھی نگاہوں سے گھورتے استفار کرنے لگی۔ وہ سردارنی سائی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ایسے کیسے انکار کر دیا؟ تم نے اسے بنا دودھ پلائے واپس کیوں آئی؟ سمینہ شاہ غیظ و غضب سے سرخ پڑتی ملازمہ پر پھنکاری تھی جو ایک دم سے اس کے غصے پر تھر تھر کانپی۔ چھوٹی بیگم، میں نے کہا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا۔ اب کی بار ملازمہ نے نظریں جھکا کر وضاحت دی تھی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور یہ دودھ سنک میں گرا دو۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی غرائی تھی۔ ایسا کیا تھا اس دودھ میں جو اسے محمل نہیں پی سکی تو اسے گرانے کا حکم دے رہی ہیں آپ سمینہ شاہ؟ اپنی پشت پر ابھرتی نفیسہ شاہ کی سرد کاٹدار آواز پر ایک دم سے ہڑبڑا کر مڑی۔ آنکھوں میں ایک دم سے خوف و گھبراہٹ تیری تھی۔ نہیں، ایسا تو نہیں، کچھ نہیں، بس اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے میں نے دودھ بھیجا تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتی بمشکل سے گلے میں اٹکے ہوئے سانس سمیت بولی، مگر نفیسہ شاہ ان کی فطرت اور ان کی عادت سے بخوبی واقف تھیں۔ جبھی وہ گہری سانس بھرتے ان کے قریب ہوئی۔ آپ کو میری بہو اور میرے بیٹے کی اولاد کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ نفیسہ شاہ نے دہنی آئیبرو اچکا کر انہیں گھورا تھا جو رنگ فک لیے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے سمینہ، جب میرا اسال تمہیں اول روز سے اچھا نہیں لگا تو اس کی اولاد کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ میری بہو اور بیٹے سے دور رہو، اس کے کھانے پینے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اس کی فکر اور دیکھ بھال کرنے کو میں زندہ ہوں۔ نفیسہ شاہ ان کی بات ٹوکتے بھاری لہجے میں دو ٹوک انداز میں غرائی تھی، میں تو بس ہمدردی کر رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا آپ میری ہمدردی کو الگ نام دیں گی۔ آج کے بعد آپ جانے اور آپ کی بہو سرخ چہرے سمیت وہ ایک نظر آس پاس کھڑی ملازماؤں کو دیکھتے تنک کر بولی تھی۔ نفیسہ شاہ نے ملازماؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کی تھی اور یقیناً وہ اب یہ بات آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی۔ نفیسہ شاہ ایک نگاہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی پشت پر ڈالے سر جھٹک کر باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی۔ عالم، ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے اسے دیکھتی خفگی سے پوچھنے لگی۔ بدر نے نظریں جھکائے اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے وہ فروٹ باؤل میں کاٹے گئے سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں طرف بڑھاتا گیا۔ روپ ناک منہ چڑھائے اسے خاموشی سے کھا گئی۔ عالم بتائیں نا، اب کی بار اس نے اپنے ناخن اس کے کسرتی شانے پر گاڑے تھے۔ بدر نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کے ناخن تو آج میں کاٹ کر رہوں گا۔ آپ نماز کیسے پڑھ لیتی ہیں ان میں؟ وہ سبز آنکھیں پھیلائے اسے گھورتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام گیا۔ نہیں تو عالم، بالکل چھوٹے چھوٹے تو ہیں۔ سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے اس کے تھوڑے بڑے ناخنوں کو دیکھ کر منہ بسور گئی۔ جی نہیں، تھوڑے بڑے نہیں ہونے چاہیے، آپ پہلے یہ کھائیں پھر ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب کی بار وہ زبردستی اس کے منہ میں ٹکڑا ڈال گیا تھا۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، مجھے مریضوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو، اٹھنے بھی نہیں دیتے، مجھے کام تو کرنے دو۔ جب سے انہیں خوشخبری ملی تھی بدر نے اس کے بیڈ سے اترنے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ اس کی ڈائٹ، کھانا پینا، ہر ایک چیز کا وہ خود خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی بھری شکایت پر بدر عالم شاہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی بڑھی تھی۔ یہ تو آپ ہر بار ہی کہتی ہیں میری جان، اگر آپ کی بات ماندہ تو یہ گڈ نیوز اتنی آسانی سے نہ ملتی۔ جانے عالم، جھک کر اس کی اٹھی تھوڑی چومتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو روپ کی چلتی زبان ایک دم سے اس کے تالو سے جا چپکی۔ پورے چہرے پر شرم و حیا کی سرخیاں گھلی تھیں جنہیں گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے وہ لب دبا گیا۔ عالم پلیز حویلی چلتے ہیں نا؟ روپ اس کی گہری نظروں کے تپش سے گھبرائی ہوئی سی بات بدل گئی تھی۔ میری زندگی، میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے، ابھی کچھ دنوں تک آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور یہ گڈ نیوز ہم ایک ساتھ واپس جا کر دیں گے سب کو۔ بدر باؤل ایک طرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر رکھتے اسے سینے سے لگاتے نرمی سے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ برے سے منہ بناتی اس کے سینے سے لگتی بولی، جس پر بدر نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک ڈالا۔ بدر عالم شاہ کی دن رات کی محبت کی وجہ سے ہی وہ دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے لاڈ اٹھوانا روپ شاہ اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ بدر عالم شاہ تو اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے گھٹنوں کے بل بھی تاعمر بیٹھا رہ سکتا تھا۔ یہ دیکھ بھال تو کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں اس کے لیے۔ باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں نعمت، تم یہیں رہو گی اور نوری کا بھی خیال رکھنا۔ جوتے پہنتے وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو بستر پر چٹ لیٹی نعمت نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ ناک چڑھائے وہ سر جھٹک گئی تھی جیسے اس کی بات اتنی اہم نہ ہو۔ کھانا وقت پر کھا لینا ورنہ بخار تیز ہو جائے گا، نوری کو فیڈ بھی کروا دینا وقت پر۔ اب اپنے دستانے پہنتے اونچی آواز میں بولا۔ نعمت نے پھر سے اس کی چوڑی پشت کو یوں گھورا جیسے اس کا بولنا اسے سخت ناگوار گزرا ہو۔ زرار پاشا خان کے ساتھ گزرے ان چند دنوں میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ضدی ہو گئی تھی۔ زرار کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ نور کو ٹریٹ کرتا تھا اور نعمت سے اس کا یہ لاڈ پیار ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے اصلی روپ میں لوٹے، مگر دوسری طرف سے مکمل خاموشی اس کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ شاور غلطی سے بھی مت لینا ورنہ طبیعت۔ وہ انرجیٹک
انر جیکٹ پہنتے ایک دم سے مڑا تو بستر پر پھیل کر لیٹی نعمت پر نظر پڑتی اس کی شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. نظریں گھمائے اس نے کوٹ میں سوئی نور کو دیکھا اور ایک نظر نعمت کو جو اپنی چھوٹی چھوٹی زلفوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی. میں نے کچھ کہا ہے خانم؟ کیا تم نے میری بات اچھے سے سن لی؟ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ اس کے سر پر کھڑا ہوتے ذرا روب سے مستفر ہوا. یہ الگ بات تھی کہ دوسری طرف آف وائٹ رنگ کی پٹھانی پوشاک میں ملبوس وہ افسرہ اسے سرے سے اگنور کر رہی تھی. خانم، زرار نے دانت پیستے ہوئے اس کے نام پر دباؤ دیا. وہ لڑکی اس کا ضبط بری طرح سے آزماتی تھی. ہاں، کچھ کہا تم نے؟ وہ دراصل میں کسی کی سوچ رہی تھی تو تمہاری طرف دھیان نہیں گیا. سیاہ آنکھیں گھما کر وہ بڑی دل فریب ادا سے بولتی اپنے سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی. زرار اس کی ایک ایک حرکت کو بغور ازبر کرتے آخر میں اپنے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورنے لگا. میرے علاوہ اور کون ہے جسے تم یاد کرتی ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہوں. ادھر دیکھو، مجھے کرو یاد. جانے کیوں وہ اس کے لبوں پر کسی دوسرے کا ذکر سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا. اتنے دنوں کی ساری نرمی، سارا لاڈ پیار پانی پھیرتے ہوئے ایک دم سے اس کی ٹانگ پر سے جگڑتے اپنی سمت کھینچتا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بستر پر اس کے سر کے نزدیک جمع اسے قریب ہوتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا. نظر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ٹھہری تھی. ہے کوئی بہت پیارا؟ نعمت اس کی آنکھوں میں جلن دیکھ کر دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتے آنکھیں نچا کر بولی. جیسا کہ ہاتھ بڑھاتے اس نے انگوٹھے اس کے ہونٹوں پر ٹریس کیا تو نعمت کی چلتی زبان کو بریک لگی. زرار پاشا خان کی آنکھوں میں شدت پسندی کے ابھرتے رنگ کو دیکھ کر وہ فوراً سے ہونٹ سختی سے میچتے سر نفی میں جھٹک گئی. میں روپ کو یاد کر رہی تھی. تھوک نکلتے وہ صفائی دینے والے انداز میں بولی تو پاشا کی دائیں ایبرو اچکا کر اسے گھورا. کون ہے یہ مس روپ جس کی اتنی مجال جو میری بیوی کے خیالوں میں آ سکے؟ براؤن ہلکی بریڈ پر تراشے اور نابی ہونٹوں کی حرکت بڑی دل فریب لگ رہی تھی. نعمت گہری سانس اس کے جان لیوا خوشبو میں بھرتے نظریں جھکا گئی. وہ میری بہن ہے. آپ میری بہن کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے مسٹر پاشا. شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے وارن کرتی اپنی خوبصورت آنکھیں دکھاتے دمکانے لگی. اس کی معصومانہ انداز سے زرار پاشا پراسراریت سے مسکرایا تھا. اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی. وہ ایک دم سے چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے گہری سانس بھرنے لگا جس پر نعمت کا سانس یک دم سے رکا تھا. اس شخص سے اسے اچھی کی امید تو ہرگز نہیں تھی. برا بھلا تو کیا، میں اس سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ہر اس شخص کو جو میری بیوی اور میرے درمیان آنے کی گستاخی کرے گا. اس کے کان کے قریب جھکتے وہ جان لیوا سرگوشی نما انداز میں بولا. اس کی بھاری سرگوشیاں نعمت کا سانس خوش کر گئی تھی. اب بھی وہ سانس روکے آنکھیں سختی سے میچ گئی. آپ کا یہ پاگل پن کب تک کا ہے پاشا خان؟ اب کی بار نعمت سنجیدگی سے کہی گئی بات پر زرار پاشا خان ایک دم سے اس سے دور ہوتے کہکا لگا کر ہنسا تھا. اس کے یوں ہنسنے پر نعمت خواہ میں ہی خود میں شرمندہ ہوتی رہی. نظروں میں خفگی سی بھر آئی تھی. مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس پاگل پن کی کوئی لمٹ ہے میری جان؟ اس نے مسکراتے ہوئے نعمت کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے سینے میں بھینچ کر دلکشی سے پوچھا. نعمت منہ پھلائے اس کے حصار کو توڑنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی. میں نے تو صرف ڈوز سمجھ کر لیا تھا تمہیں. اب تم اس قدر جان لیوا نکلو گی یہ اندازہ نہیں تھا اس خان کو. اب تو تم بڑھاپے میں بھی جب تمہارے منہ میں یہ دانت نہیں رہیں گے تب بھی اس پاشا خان کا پاگل پن سہتی رہو گی. There is no limit in my madness for my love lady. اس کے دہکتے ہونٹ نعمت کے گالوں پر ٹریس ہو رہے تھے. وہ اس کی بے باکیت پر پاؤں کے ناخنوں تک سرخ پڑتی اب تیزی سے جھٹ پٹانے لگی. پاشا خان اس کی سوچ کی آخری حد سے بھی زیادہ بے باک اور جنونی تھا. ان چند ہی دنوں میں وہ اسے اچھے سے باور کرا چکا تھا کہ وہ نہ تو اب اس پر کسی کا حق برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی نظریں. نعمت گہری سانس بھرتے منہ بسور کر اس کے گھنے بالوں کو گھورتی رہی. اب پیچھے ہٹ جاؤ سنکی خان، تمہاری یہ بڑی بڑی داڑھی میری گردن پر چبھ رہی ہے. وہ منہ بگاڑتے اپنے سرخ پڑتی گردن کو ہاتھ سے سہلانے لگی تو زرار نے گہری سانس بھرتے لب دانتوں تلے دبائے اسے گھورا. اب تمہاری خاطر میں یہ داڑھی تو کٹوانے سے رہا میری جان. ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا اس خان کو. کمال لاپرواہی سے کہتے اس نے آخر میں کندھے اچکائے. تم کاٹ کر آؤ گے ورنہ. نعمت غصری لہجے میں بولتی آگے سے جملے ادھورا چھوڑ گئی. ہاں ہاں، حکم کر رہی ہو تو کبھی بھی نہیں. اگر لاڈ محبت سے فرمائش کر رہی ہو تو سوچوں گا. دہنی آنکھ ونک کرتے وہ نعمت کے کھلے منہ کو دیکھ کر سر جھٹکتے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا دور ہوا. رات کو دیر ہو جائے گی یا کچھ بھی مگر میں واپس ضرور لوٹ آؤں گا انشاءاللہ. کل واپس حویلی چلیں گے. کچھ دنوں میں موسم مزید سرد ہو جائے گا. یہاں پر تو نوری کا حویلی میں رہنا بہتر ہے. وہ نعمت سے کہتے کوٹ میں لیٹی اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تو اسے نرمی سے باہوں میں بڑھتے پیشانی پر بوسہ دیے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا. یہاں آ جاؤ. دور کھڑی خود کو گھورتی نعمت کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اسے قریب بلا گیا جو جلدی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی تھی.
ایک ہاتھ نور کو ننھی سی انگلیوں سے الجھائے وہ زرار کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی جو بظاہر نور کی طرف متوجہ تھا۔ دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے تمہارا ہی ہوں میں، وہ اس کی آنکھ بچا کر دیکھنے پر چوٹ کرتے اب بھی نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نعمت فوراً سے سٹپٹا کر اس سے دور ہوئی۔ زرار کافی دیر تک نور سے لاٹ کرتا نعمت کے ساتھ دروازے تک آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں خانم کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا، وہ سنجیدگی سے اسے حکم دیتا باہر نکلا۔ باہر اس کی ٹیم پہلے سے تعینات تھی۔ پاشا اتنی ٹھنڈ میں باہر ان لوگوں کو بولے آرام کر لیں اپنی آرام گاہ میں جا کر۔ نعمت باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ باہر کا موسم انتہائی سرد اور برفیلا تھا، اسے اندر سے ہی دیکھ کر جھڑجھڑی سی آئی تھی۔ یہ ان کا کام ہے میری جان، تم ان کی فکر مت کرو، بس اپنا اور نوری کا خیال رکھنا، خدا حافظ، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت پاش لہجے میں کہتے باہر نکلا۔ نعمت جلدی سے اندر سے دروازہ اچھے سے لاک کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی دانیال پر بری طرح سے غصہ ہوئی۔ سیگار کا گہرا کش بھرتے دانیال جعفر نے دھواں کھڑکی کی باہر کی طرف اڑایا۔ یہ ایک کلائنٹ کی ڈیلیوری تھی، بس وہی کروا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ٹائی کی نوٹ کھستے وہ سنجیدگی سے بولا جس پر امینہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سب کچھ تیار تو ہے؟ ساحر ہارون شاہ نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ امینہ خان کے خلاف اس کے پاس کئی ثبوت تھے جس سے وہ ہر آئے روز اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر جو اصل مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ساحر کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ امینہ خان کے سامنے تو اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور دانیال جعفر کے خلاف فی الوقت ساحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہم سب تیار ہیں حضور، ڈونٹ وری، آج وہ آفیسر اپنی جان سے جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اور ہمارے دھندے کے سارے راز بھی۔ دانیال جعفر نے بالکل آرام دہ انداز میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرو۔ دانیال کی سنجیدگی بھری آواز پر گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ مسلسل تیز بارش کے سبب سڑکوں پر پانی بھرتا جا رہا تھا، ایسے میں ان کی گاڑی وقت سے کچھ دیر بعد ہی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ انہیں وہیں کھڑے جب دانیال جعفر کے آدمی کی کال آئی۔ دانیال نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ واٹ؟ کون سے رستے؟ اوکے ہم وہاں پہنچتے ہیں، تم ٹرک ڈرائیور کو لوکیشن بھیج دو، دھیان رہے گاڑی میں سوار ایک بھی انسان زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ ایک آدمی کو سنجیدگی سے حکم دیتے وہ سرخ چہرے سمیت کال کاٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ امینہ نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ کسی شارٹ کٹ سے واپس جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، دانیال نے مختصر اسے آگاہ کیا۔ گاڑی ایک بار پھر سے اپنی منزل پر رواں دوا تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس رستے میں اپنی مقررہ جگہ پر پہنچے تھے۔ ہٹ کر دو گاڑی کو، سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھتے دانیال نے موبائل فون پر نمبر ملاتے کسی کو حکم دیا۔ امینہ اور دانیال ٹکٹکی باندھے گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے جو پہلے سے ہی اسپیڈ میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسری سمت سے آتے ٹرک سے گاڑی بری طرح سے ٹکر ماری تھی۔ پھسلن کے سبب اسحاق آغا شاہ بریک کرنے کے باوجود بھی گاڑی پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ دوسری ہٹ پر گاڑی جھٹکے سے الٹی ٹرک سے دور کچی روش پہ گری تھی۔ چلو اور امینہ دوسری جانب سے اشارہ چل ملتے ہی وہ دونوں گلوز چڑھائے باہر نکلے۔ گاڑی تک جاتے انہوں نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر خون میں لت پت بے جان پڑے اسحاق آغا شاہ پر ڈالی۔ گاڑی کی دوسری طرف نعمت شاہ زخموں سے چور اپنے ہوش و حواس موقع پر ہی کھو چکی تھی، جبکہ فرنٹ سیٹ پر اسحاق آغا شاہ کے ساتھ بیٹھی ماہرو کھڑکی کے باہر آدھی کھڑکی سے اندر خون میں لت پت پڑی تھی، مگر اس کے ہوش بحال تھے۔ ساحر شاہ اپنی ٹانگوں میں شدید درد کے باوجود اپنے خون سے سنے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے خون آلود آنکھیں بمشکل سے کھولے سیدھا ہوا۔ نعمت زخموں سے چور اس کے زخمی ہونٹوں نے بے قراری سے نعمت کو پکارا تھا۔ بہت ڈھیٹ ہے سالہ، دانیال اس کی حرکت کرتے وجود کو دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں پھنکارا تھا۔ ساحر اپنی بند ہو رہی آنکھیں بمشکل سے کھولے گھپ اندھیرے میں برستی بارش کے بیچ انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھایا جس پر ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا راڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ راڈ تھامے ساحر کے قریب پہنچ جاتے پنجوں کے بل جھکا۔ اگر تم وقت پر ہماری بات مان جاتے ساحر شاہ تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ چلو ایک موقع دیتا ہوں، وہ چپ ہمیں دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دانیال اس کے ادھمرے وجود پر نظریں دوڑاتے یاسیس سے بولا، جس پر ساحر نے مٹھیاں نفرت سے بھیجتے درد کی شدت سے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ بمشکل سے یہ جملہ ادا کرتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ اس کا یہ انداز دانیال کے ساتھ ساتھ امینہ خان کا غصہ بھی بڑھا گیا تھا۔ دانیال اسے کاٹدار نظروں سے گھورتا ایک دم سے اٹھا۔ اگلے ہی لمحے ٹھا کی گرجدار آواز کے ساتھ وہ راڈ ساحر شاہ کی کنپٹی پر لگی تھی۔ خون کا لوتھڑا ساحر شاہ کے منہ سے نکلتے اس کے جسم کے اور سڑکوں میں گرے پانی کو رنگ گیا۔
دانیال جعفر ایک دم سے مڑا تو اس کی سرمئی نظریں خود کو دیکھتی محروق افندی پر پڑی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے رمینہ خان کے ہاتھ سے ٹارچ لیا، اس کے چہرے پر ماری جس میں ابھی تک جان باقی تھی۔ رمینہ، اس کا بچنا ہمارے لیے خطرہ ہے، ختم کر دو اس کو۔ وہ راڈ رمینہ کی طرف بڑھاتے سرد لہجے میں بولا۔ رمینہ محروق کی خون آشام نظروں سے گھورتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسال، محروق کی ایک ہاتھ اسال شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ وہ مشکل سے بولی، اس کے پیٹ میں گہری ضرب آئی تھی جس کے سبب اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ رمینہ اسے بالوں سے جکڑتے ایک جھٹکے سے بے دردی سے کھینچ کر اپنے سامنے پھینک گئی، جس کی دلسوز چیخ فضا میں معلق ہو کر نفرت اور دشمنی ایک نئی داستان رقم کر رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی ادمری ہے دانیال، اس لیے میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ رمینہ زیر لب مسکرا کر جھکی تھی، اپنے گلوز میں مقید دونوں ہاتھ محروق کی گردن پر رکھتے اس نے انگلیوں سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ محروق کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آخری حد تک پھیلیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے، جبکہ آنکھیں گاڑی میں بے ہوش پڑے اسالہ آغا شاہ پر ٹکی تھی۔ اس کا دل اسے بری طرح سے پکار رہا تھا، مگر وہ خود کہاں ہوش میں تھا جو اسے سنتا۔ کچھ ہی لمحوں میں محروق افندی کی سانسیں تھم گئی، اس کے ہونٹ کھلے تھے جس پہ گرم خون ٹپک کر تھوڑی سے بہہ رہا تھا۔ خوبصورت زندگی کے رنگوں سے بھری وہ آنکھیں آج ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی تھیں۔ یہ دو تو پہلے ہی مر گئے تھے، ہمارا کام تو ہو گیا، اب چلو یہاں سے۔ دانیال جعفر سگار کا گہرا کش لگاتے نعمت شاہ کی پشت کو گھورتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا، اب واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رمینہ خان اس کے ہم قدم ہوتی اب گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سر، کہاں بھاگے چلے آ رہے ہیں آپ؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پاگلوں کی طرح آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھتے زرار پاشا خان کو اندر سے نکلتی نرس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اندر ایک آدمی کا آپریشن چل رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ مجھے ساحر میرا دوست ہے اندر۔ آنکھوں سے نکلتے گرم سیال کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ بند ہوتی دھڑکنوں کے بیچ بمشکل سے بولا تھا۔ نرس نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے خوبرو شخص کو دیکھا۔ اندر اس نام کا کوئی شخص نہیں، البتہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کمرہ نمبر 501 میں ہے۔ نرس نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا، کیونکہ اس علاقے میں رومنا ہونے والا یہ حادثہ آج تک کا سب سے بڑا اور برا حادثہ تھا، جس کی خبر آگ کی طرح پورے ہاسپٹل میں پھیلی تھی۔ گرتے پڑتے وہ پھولتی سانسوں سمیت اس کمرے تک پہنچا جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شہد رنگ آنکھیں ایک پل کو ویران سے ہوئی تھیں، مٹھیاں بھیجتے وہ مردہ قدموں سمیت اندر داخل ہوا۔ پٹیوں کے بیچ جگڑے ساحر شاہ کو اس کے قدم ایسے لڑکھڑائے تھے جیسے ان میں جان باقی نہ رہی ہو۔ دل پاگلوں کی طرح انکار کر رہا تھا کہ سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا وہ شخص اس کا دوست، اس کا ساحر نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھا تو پاس کھڑی ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ اب آ رہے ہیں، آپ کا پیشنٹ اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے، آپ کم از کم۔ شٹ اپ ڈاکٹر، بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساحر کو۔ وہ ڈاکٹر کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بری طرح سے دھاڑا تھا۔ ڈاکٹر اس کے اتنا عجیب ری ایکشن پر سنجیدگی سے گھورتی کمرے سے نکل گئی۔ وہیں سامنے بیڈ پر تکلیف میں بمشکل سے سانسیں بھرتا ساحر شاہ کی ہاتھوں کی انگلیوں کی لرزش ہوئی۔ زرار پاگلوں کی طرح اس تک پہنچا کہ کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں آ گیا ہوں نا۔ یہ ڈاکٹر سب لوگ بکواس کرتے ہیں، ابھی تو تجھے میرے ساتھ جینا ہے ساحر۔ اپنی آنسو رگڑتے وہ بول رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ دلاسا دے رہا ہو۔ ساحر کی سیاہ پڑتے ہونٹ نرمی سے مسکرائے۔ زرار کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے نوچ کر باہر نکال دیا ہو۔ اچھا ہوا تو آ گیا، مجھے لگا تھا میرے جنازے پر آئے گا۔ ساحر شاہ زخمی ہونٹوں سے بمشکل سے کہتا اسے مزید رلا گیا تھا۔ زرار بری طرح سے اپنے بالوں کو نوچتے اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ ساحر نے اس کی روکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ نہ رویا تو شاید وہ بھی مر جائے۔ پاشا، ساحر کی نیم سرگوشی نما آواز پر زرار نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میری نعمت ٹھیک ہے، میری بیٹی بھی، تم میری نعمت کو اپنا لینا میرے یار، وہ بہت معصوم ہے۔ وہ اچانک تکلیف کے سبب بول نہ سکا۔ زرار اسے مورد بنا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے عزیز جان شخص کا اپنے ہاتھوں میں دم توڑنا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی زرار پاشا خان سے پوچھتا۔ وہ وعدہ کرو اسے اپنا لوگے تم۔ اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا رہا تھا۔ وہ ساحر شاہ جس نے اپنی زندگی میں کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، آج اپنی معصوم بیوی اور بچی کے لیے اپنے دوست سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھیک مانگ رہا تھا۔ زرار بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر شاہ تو سب جانتا تھا، اس کی محبت، اس کا عشق محمد قریشی، وہ سب جان کر اس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ کیسے انکار کرتا اپنے دوست کو؟ پاشا، وعدہ کرو میرے یار، ساحر نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے تڑپ کر کہا۔ وہ نعمت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ خواہش اسے دل میں لیے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا تھا۔ زرار نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھتے آنکھیں سختی سے میچ ڈالی تھیں۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی رہی۔ زرار ہچکیاں بھرتے ساحر کی طرف سے خاموش محسوس کرتے اپنی بھیگی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگا، جہاں چہرے پر ڈھیروں سکون سمیٹے ساحر شاہ اپنی زندگی کی بازی اپنے دوست کے ہاتھوں میں ہار گیا تھا۔ زرار پاشا خان کا لرزتا وجود بے دم ہوتے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا۔ جانے والوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑ جاتے ہو جا بجا خود کو۔